تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو معراج کرایا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے علماء اکرام کو بھی اپنا دیدار کرے گا، لیکن قیامت والے دن جنت کی نعمتیں ملنے کے بعد اولیاء اللہ کو بھی اپنا دیدار کرے گا، لیکن قیامت والے دن جنت کی نعمتیں ملنے کے بعد۔ الحمدللہ وکفی الصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل محمد المصطفی وعلی آلہ المجتبی وعلی اصحابہ الاتقیاء والأصفياء، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى وما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فانطلق بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد کرام معزز مکرم سامعین اعزاء، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے
معراج سے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ مبارک میں رجب المرجب کے مہینے میں معراج کرایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کرایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر چلے۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو معراج کرایا، ہم نے آپ کو دیدار کرایا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے علماء اکرام کو بھی اپنا دیدار کرے گا، لیکن قیامت والے دن جنت کی نعمتیں ملنے کے بعد اولیاء اللہ کو بھی اپنا دیدار کرے گا، لیکن قیامت والے دن جنت کی نعمتیں ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو بھی دیدار کرے گا، لیکن قیامت والے دن جنت کی ساری نعمتیں ملنے کے بعد۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرے گا، لیکن قیامت والے دن جنت کی ساری نعمتیں ملنے کے بعد۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرے گا، لیکن قیامت والے دن جنت کی ساری نعمتیں ملنے کے بعد۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کرے گا، لیکن قیامت والے دن جنت کی ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنی زیارت کرے گا، لیکن قیامت والے دن جنت کی ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی زیارت کرے گا، اپنا دیدار کرے گا، لیکن قیامت والے دن جنت کی ساری نعمتیں دینے کے بعد۔ لیکن قربان جو آمنہ کے لال در یتیم پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دنیا کے اندر اپنا دیدار کرا دیا۔ 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرے گا، لیکن قیامت والے دن جنت کی ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر موت آنے سے پہلے اپنا دیدار کرا دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد اقصی پہنچے۔ اسی رات کو عشاء کے بعد مسجد کا خادم آیا مسجد اقصی کو بند کرنے کے لیے، لیکن دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ پوری طاقت خرچ کر دی، پورا زور لگا دیا، لیکن مسجد اقصی کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ دوسری طرف سے پادری تورات لے کر آ گیا، انجیل لے کر آ گیا، زبور لے کر آ گیا، آ کر کہنے لگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زور لگانے کی ضرورت نہیں، طاقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج رات کو مسجد اقصی کا دروازہ کبھی بند ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن یہیں پر آنا ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت کرانی ہے۔ جتنا زور لگا لے دروازہ بند نہیں ہوگا، کیونکہ آج رات کو اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو تشریف لائیں گے مسجد اقصی میں اور تمام انبیاء علیہ السلام کے امام بنیں گے۔ آج رات کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے، اسی لیے مسجد کا دروازہ کبھی بند ہو ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچے، تمام انبیاء علیہ السلام مقتدی بننے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے مقتدیوں پر لازم ہے کہ امام کے آنے سے پہلے مسجد میں جمع ہو جائے۔ مسجد کی صفائی کرنا مقتدیوں کے ذمے، مسجد کی صفیں بچھانا مقتدیوں کے ذمے، مسجد کے پانی کا انتظام کرنا مقتدیوں کے ذمے، مسجد کی لائٹیں جلانا مقتدیوں کے ذمے، مسجد کے پنکھے چلانا مقتدیوں کے ذمے،
ادھر دیکھو کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی آدم علیہ السلام ہیں، پیغمبر کے مقتدی نوح علیہ السلام ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام پیغمبر کے مقتدی ہیں اور آخر الزمان نبی امام ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے، امام کے تشریف لانے سے پہلے سارے کے سارے مقتدی جمع ہو چکے تھے، تو اسی لیے مقتدیوں پر لازم ہے کہ امام کے پہنچنے سے پہلے مسجد میں جمع ہو جائیں۔ پیغمبر کے مقتدی انبیاء ہیں، وہ بھی جمع ہو چکے ہیں، اور ہم جیسے عام آدمی کس بات کی مولی ہے کہ امام کے آنے کا انتظار کریں کہ امام آئے گا، اپنا خطبہ شروع کرے گا تو پھر میں مسجد میں داخل ہوں گا۔ کتنی بڑی بری بات ہے۔ عرب کے اندر جاؤ، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ عرب لوگ امام کے آنے سے پہلے جمع ہو جاتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، فل ہو جاتی ہیں۔ آج بھی عرب کے اندر یہی رواج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لانے سے پہلے امامت کرا کے آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آدم علیہ السلام کو بھی نماز عطا کی لیکن نامکمل نماز، نوح علیہ السلام کو بھی نماز عطا کی لیکن مکمل نماز نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی نماز عطا کی لیکن مکمل نہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی نماز عطا کی لیکن نامکمل ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز عطا کی لیکن مکمل نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز عطا کی لیکن مکمل نہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو آج رات میں ایک خاص تحفہ دینا چاہتا ہوں، ایسا تحفہ جو میں نے کسی نبی کو بھی نہ دیا ہو۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امامت پہلے کرا کے آ جائیں، انہی کی نماز ان کو پڑھا کے آ جائیں۔ اگر آپ نے معراج کے بعد جا کر امامت کری تو آپ پوری نماز پڑھیں گے تو پھر میرے محبوب کے لیے تحفہ باقی نہیں رہے گا۔ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نماز تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسی لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لانے سے پہلے امامت کرے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، پھر معراج پر تشریف لے گئے۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فانطلق بی جبریل الی السماء الدنیا، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر پہلے آسمان کی طرف پہنچا، دروازے کو دستک دی، پہلے آسمان کے دربان نے پوچھا، فرشتے نے پوچھا، من انت؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا، میں جبریل۔ دربان نے دوبارہ سوال کیا، هل بعثت الی ومن معک؟ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا، میرے ساتھ آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دربان نے پھر سوال کر دیا، هل بعثت الی؟ کیا آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں لے آنے کے لیے بھیجا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، بعثت الی، جی ہاں میں بھیجا گیا ہوں، مجھے حکم کیا گیا ہے۔ اسی لیے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ تو دربار نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ جیسے دنیا کے اندر رواج ہے کہ کہیں عظیم ترین جگہ پر، اہم جگہ پر جائیں تو وہاں پر فوجی چوکی لگی ہوتی ہے، تو وہاں پر سوالات کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں، خفیہ کوڈ پوچھا جاتا ہے۔ اگر جواب نہ دیا گیا 3 بار پوچھا جائے گا، جواب نہ دیا گیا گولی مار دی جاتی ہے۔ پہلے آسمان پر بھی دربان، دوسرے آسمان پر بھی دربان، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں پر، 6ویں پر، 7ویں پر، 7 آسمانوں کے اندر دربار
پاک کھڑے تھے یہی سوال دہرایا۔ کون پوچھا؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ جی ہاں مجھے بھیجا گیا ہے، اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ محبوب کو آسمانوں میں لے آ۔ پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آدم علیہ السلام ہیں۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فوراً پکار اٹھے، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، میں صالح بیٹے اور صالح نبی کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرا کے بتا دیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، ایسے ہی آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے۔ اسی طرح ایک آسمان میں گئے کہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن جنت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں بیٹے نے اپنے باپ کا استقبال کیا۔ ساتویں آسمان پر پہنچے، وہاں پر بیت المعمور ہے، جیسے بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ کی سیدھ میں ساتویں آسمان میں بیت المعمور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ اس بیت المعمور کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے آج تک سب سے پہلے جن 70,000 فرشتوں نے بیت المعمور کا طواف کیا تھا قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق دنیا کو بنے ہوئے 25 ارب سال ہو چکے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ 25 ارب سال ہو چکے، آج تک پہلے فرشتوں کی باری نہیں آئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا آسمانوں کے اندر بھی اللہ کے لشکر رہتے ہیں، زمین کے اندر بھی اللہ کے لشکر رہتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ ان لشکروں کو کوئی اور نہیں جانتا۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے لشکر ہیں جو اللہ نے زمین کے اندر بھی پیدا فرمائے ہیں، آسمانوں کے اندر بھی پیدا فرمائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ جبریل علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ میری اب انتہا ہو چکی، اس سے ایک قدم بھی اگر آگے بڑھا میرے 600 کے 600 پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آپ نے اکیلے جانا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، ہجرت والی رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، مدینہ منورہ تک ساتھ رہے، ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زخمی ہو چکے، فوراً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ اگر یہاں پر صدیق اکبر ہوتا خدا کی قسم جل جاتا لیکن ساتھ نہ چھوڑتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب آئیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے، اللہ نے فرمایا اور قریب آئیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ،
میں آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ میرے اور میرے پروردگار کے درمیان ایک کمان جو دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحفہ لے کر آئے؟ دوست کے پاس آتا ہے، تحفہ لے کر آتا ہے، آپ میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، اے میرے پروردگار، میں ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ فوراً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، درخواست کی، التحیات للہ، میری تمام کی تمام قولی عبادتیں اے میرے پروردگار تیرے لیے، والصلوات للہ، میری ساری کی ساری بدنی عبادات اے میرے پروردگار تیری ذات کے لیے، والطیبات للہ، میری ساری کی ساری مالی عبادات اے میرے پروردگار تیری ذات کی شان کے لیے۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار کے سامنے اپنا تحفہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ پکار اٹھے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درخواست کی، عرض کی، اے میرے پروردگار، مجھے تو تحفہ مل گیا لیکن میری امت کو کون سا تحفہ ملا؟ اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو تحفہ اپنی طرف سے دے دیجئے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہہ کر قیامت تک آنے والی امت کو بھی تحفہ دے دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی، اے میرے پروردگار، اتخذت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، واتخذت موسیٰ کلیما، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، لنت لداود حدیدا، آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، سخرت لسلیمان الریاح، اے میرے پروردگار، آپ نے سلیمان علیہ السلام کے تمام کی تمام ہواؤں کو تابع کر دیا، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَىٰ مَوْتَىٰ، اے میرے پروردگار، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کر دیا، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، اے میرے پروردگار مجھے کیا عطا کیا؟ بڑا عجیب سوال، اے میرے پروردگار مجھے کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هَلْ مَا أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ هَذَا كُلِّ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے تمہیں ان تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے افضل انعام نہیں دیا؟ ہلا ذکرت ذکرت معی ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی افضل اور عظیم ترین انعام عطا کیا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک قیامت تک کسی امت کا ذکر پورا نہیں ہونے دوں گا جب تک آپ کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ جب بھی کوئی ذکر کرے گا، میرا ذکر کرے گا تو ساتھ ساتھ آپ کا ذکر بھی لازم ہوگا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی کا ایمان قبول نہیں کروں گا جب تک میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر نہیں کرے گا۔ میں اس وقت تک نماز قبول نہیں کروں گا جب تک میرے ذکر کے ساتھ آپ کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ میں اس وقت تک اذان قبول نہیں کروں گا جب تک میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر نہیں کرے گا۔ میں اس وقت تک جنازہ بھی قبول نہیں کروں گا جب تک میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر نہیں کرے گا۔
جب کوئی کلمہ پڑھے گا تو اس کو کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کوئی اذان دے گا تو اس کو کہنا پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نماز پڑھے گا تو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرنا پڑے گا، کہنا پڑے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جنازہ پڑھے گا تو اس کو کہنا پڑے گا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا انعام دیا جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کو بھی نہیں ملا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، پھر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے محبوب، آپ کو اور آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے انعامات عطا کیے ہیں جو اللہ نے مجھ نبی کو بھی عطا نہیں کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے لغزش ہوئی، مجھ سے کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے نکال کر زمین میں بھیج دیا، تیری امت سے کوتاہی ہوگی، وہیں پہ کھڑے ہو کر معافی مانگے گی، اللہ تعالیٰ فوراً توبہ قبول کرے گا، جنت میں داخل کرے گا، آپ کی امت کو کبھی جنت سے نہیں نکالے گا۔ اسی لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم نبی ہمیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔